السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا ناول شروع کریں گے جس کا نام ہے عشق جنون اور جس کی رائٹر ہے ظاہرہ احمد۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ سردی اپنے عروج سے بظاہر مکمل ہٹ چکی تھی، مگر ابھی بھی صبح کی ہلکی ہلکی سرد چاشنی اوڑھ رہی تھی۔ ابھی بھی سردی کے وجود کا لمس ہر طرف پھیلے نظاروں میں اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی صبح کی ہوا اور فرحت دیتا یہ موسم، مگر وہ تو جیسے ان سب سے لاتعلق سی تھی۔ بلیک جاگنگ ڈریس، ہلکے سے جاگرز پہنے، اونچی پولی ٹیل، کانوں میں ہیڈ فون لگائے وہ مسلسل بھاگ رہی تھی۔ اس ویرانی میں لپٹی اس قدر صبح میں اگر کوئی اسے یوں دیوانہ وار بھاگتا دیکھ لیتا تو یقیناً پاگل ہی سمجھتا۔ یوں تو اسے یہ صبح کی جاگنگ کا کوئی جنون نہ تھا، مگر یہ اس کی اداسی دور کرنے کا ایک شغل ضرور تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یوں بھاگنے سے شاید وہ اپنی الجھنوں سے بھی فرار حاصل کر لے گی۔ بے چین روح والی گزار سی دکھائی دیتی حورب خاور حسین کانوں کے ہیڈ فون ٹھیک کرتی۔ اب وہ بڑی سڑک کی جانب مڑی تھی جہاں اس وقت ٹریفک تو موجود نہیں تھی، ہاں، مگر حورب جیسی اور کئی من چلے اور اس ٹھنڈی ہوا مزیدار صبح سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اب اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا۔ حورب کے کانوں میں موجود ہیڈ فون سے ابھی بھی میوزک کا شور سنائی دے رہا تھا، تبھی اسے پیچھے سے آتی گاڑی کے ہارن کی آواز نہیں آئی۔ چلانے والے نے بڑی مہارت سے گاڑی کو عین موقع پر بریک لگائی تھی۔ وہ یہ چہرہ ہڑبڑاتے ہوئے منظر عام پر آیا۔ واقعی اپنے نام جیسی حورب دلکشی میں لپٹی ہوئی حورب خاور گاڑی کے عین اپنے پیچھے بمشکل رکتے دیکھ کر کئی طرح کا غصہ اس نازک مگر تنے چہرے پر امڑ آیا۔ اندھے ہو کر گاڑی چلا رہے ہیں آپ؟ حورب گاڑی سے نکلنے والے پر برس گئی، مگر اس نے تمیز کا دامن نہ چھوڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ او ہیلو مس، جو بھی نام ہے آپ کا، اندھا میں نہیں آپ ہیں، اور شاید بہری بھی۔ کب سے ہارن پہ ہارن بجا رہا ہوں اور آپ ہیں کہ سن ہی نہیں رہی۔ مقابل بھی موصوف چڑھ دوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ فارس آفاق، بہت شرارتی نقوش والا، الجھا سا، جس کا حسن ہلکا سا منتشر دکھائی دیتا تھا۔ کسی ذاتی گہری دل بستگی کا سایہ، مگر آنکھیں شریر، لہجہ مزید آفت۔ یہ اندھی اور بہری کس کو کہا ہے؟ ہاں، حورب نے غصے سے ہیڈ فون کانوں سے کھینچتے اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے یہاں میرے اور آپ کے علاوہ دور دور تک سڑک کے سوا کوئی نہیں، تو آپ کو ہی کہا ہے نا، اور یہ آپ برس کس خوشی میں رہی ہیں؟ اب تو سامنے والے کے چہرے پر شریر سا رنگ ابھرا، باقاعدہ ادھر ادھر گردن ہلائی ڈھٹائی سے استفسار کیا گیا، جبکہ حورب تو اسے باقاعدہ خفا نظر سونپ چکی تھی۔ تم ہوگے اندھے بھی، گونگے بھی اور بہرے بھی، ایک تو غلطی اور اوپر سے چننے کاکے بن رہے ہو تو مجھے اڑا دینا تھا، اور اس ویرانے میں کسی نے مدد کو بھی نہیں آنا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں گاڑیاں لے کر۔ وہ اپنی نیچر کے خلاف آج خاصا غصہ کر رہی تھی، یا شاید بیچارے فارس پر ہی سارا ہی اتر چکا تھا۔ آپ سے تم تک کا سفر خاصا جلدی طے ہو چکا تھا۔ پیر پٹکتی وہ مڑ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ غصے میں اس مسٹر کا حلیہ بگاڑ سکتی ہے۔ سامنے والے کے چہرے پر اب دلکش ہنسی ابھری۔ لگتا ہے محترمہ مرنے سے خاصی ڈرتی ہیں۔ اتنے اچھے القابات کے لیے نوازش۔ ویسے اگر میں اڑا دیتا تو کم از کم چھوڑ کے بھاگتا نہیں۔ اب اتنا بھی بے رحم نہیں ہے فارس آفاق۔ اس کے ہنسنے پر حورب نے غصہ ضبط کیا، اور حد یہ کہ وہ چپکو اب بڑے تجسس سے اسے فوکس کیے ہوئے تھا۔ حورب نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ دل تو شوز اتار کر پھینکنے کا کیا تھا۔ ویسے میں اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں۔ آپ کو گرم ہیٹر کی ضرورت ہے، لگتا ہے صبح کی ہلکی سردی سر میں گھس گئی ہے۔ خونخوار نظروں نے آفر دینے والے پر ایک غسیلی گھوری ڈالتے اب وہ شدید غضبناک تھی۔ حورب کا یہی دل کیا تھا کہ کچھ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی چلا کر اس کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ بتیسی بھی باہر تھی۔ او ہیلو مس، جو بھی نام ہے، کیا آپ سن رہی ہیں؟ وہ اب کی بار ذرا اونچے انداز میں بولا تھا۔ لگتا ہے اسے عزت راس نہیں ہے، اندھا چھچورا کہیں کا۔ حورب مکمل غصے سے بڑبڑاتی بولی۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ اونچا بولے نا، لفٹ چاہیے یا جاؤں؟ وہ بھی شاید اب لطف اندوز ہو رہا تھا۔
تم خود جاؤ گے یا یہاں سے کچھ اٹھا کر تمہارا سر پھاڑوں؟ اس کے تیور ایسے تھے کہ وہ سوچ میں کچھ اٹھا کر مارنے والی تھی۔ گاڑی کو روکتے ہوئے وہ دوسری سڑک کی جانب جاتی اس لڑکی کو دیکھ کر پھر مسکرایا۔ فارس: انٹرسٹنگ، اے پرفیکٹ گرل فار مائی وائلڈ جنگلی شہرام۔ مس پردہ میسنی سی ہنسی ضبط کرتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ حورب آؤ بیٹا، تم بھی ناشتہ کر لو۔ یہ سمرا تھی، اسے اس قدر جلدی میں آتا اور اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر فکر سے بولی، مارننگ آپ دونوں کو، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ مکمل سنجیدگی سے کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سمرا تو دیکھتی ہی رہ گئی، اسے کیا ہوا ہے؟ گئی تو کافی اچھے موڈ میں تھی۔ سمرا نے فکر مندی سے خاور کو چائے دیتے استغفار کیا، جو شاید آفس کے لیے ایک دم ریڈی ہو چکے تھے۔ وہی کر لے گی ناشتہ، ویسے بھی وہ اتنا صبح کہاں کرتی ہے۔ خاور نے نارمل سے انداز میں چائے لی اور نظروں سے اخبار کا ایک سرسری سا جائزہ لینے لگے۔ سنیں خاور، میں تو کہتی ہوں اب حورب کی شادی کر دیتے ہیں، مجھے تو اس کے ایک دم بدلتے مزاج بہت پریشان کر رہے ہیں۔ ویسے بھی اس پڑھائی نے ہی آج کل کی نئی نسل کا دماغ خراب کر رکھا ہے، کیا کرے گی اتنا پڑھ کر؟ سمرا تو فکر مندی سے ہلکان ہو رہی تھی اور اب کی بار خاور اخبار سے نظریں ہٹائے سمرا کی طرف متوجہ ہوئے۔ بالکل بھی نہیں، ابھی ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے، اسے پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لینے دو، اور ویسے بھی اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے، گل کی بھی مرضی اور رائے ضروری ہے۔ خاور نے اپنی اکلوتی اور لاڈلی بہن کا بہت مان سے ذکر کیے سمرا کو بات کہی۔ سمرا کے چہرے کی افسردگی بڑھی۔ کیوں گل کی کیوں؟ حورب ہماری بیٹی ہے خاور۔ سمرا لمحہ بھر کو آنکھوں میں شکایت لیے تھی۔ بھلے وہ ہماری بیٹی ہے، لیکن اس پر گل کا حق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم حورب کو اسے سونپ چکے ہیں بچپن سے، لہٰذا اس سے متعلق ہر فیصلے میں گل برابر شامل رہے گی۔ یہ وہ بات تھی جو یہاں پتھر پر لکیر سمجھی جاتی تھی۔ سمرا بھی دوبارہ سے ناشتے میں لگ چکی تھی۔ ٹھیک ہے مانتی ہوں، پر ایک بات میری بھی سن لیں، گل کے بے جا لاڈ پیار نے حورب کو بگاڑ دیا ہے۔ سمرا تو اب کی بار خفا سی ہوئی تو خاور بھی دھیمی سی ہنسی لیے مسکرا دیے۔ ارے بھائی نہیں بگڑتی میری گڑیا، یہ چھوڑو، مجھے میرا کوٹ لا کے دو، میں تو آفس کے لیے نکلوں، آج بہت اہم میٹنگ ہے۔ خاور نے اخبار طے کرتے ہوئے رکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلائے کوٹ لینے چلی گئی، اور اسی وقت ملازم فون لے کر اندر آیا۔ صاحب جی، حورب بی بی کی یونیورسٹی سے فون ہے۔ کریم ان کا ملازم تھا۔ فون خاور کو دیتے وہ واپس چلا گیا، جبکہ کوٹ ہاتھ میں دھرے باہر آتی سمرا ضرور منہ پھلا چکی تھی۔ ضرور اس لڑکی کی شکایت لگانی ہوگی۔ سمرا تو اب فکر مندی سے خاور کو کوٹ پہنا رہی تھی، جو اب فون کان سے لگا چکے تھے۔ ہیلو مسٹر خاور، گڈ مارننگ۔ دوسری طرف سے حورب کے پرنسپل زبیر صاحب کی آواز ابھری تھی۔ جی زبیر صاحب، آپ کو بھی خیریت تو ہے؟ اتنی صبح یاد کیا؟ سمرا اب خاور کے ہاتھ سے طرف ہی نظریں جمائی تھی، اور وہ بھی متوجہ سے تھے۔ صبح صبح تنگ کرنے کی معذرت، لیکن مجھے حورب کے متعلق بات کرنی تھی جو بہت ضروری ہے۔ دراصل وہ پچھلے 2 ہفتوں سے کوئی کلاس نہیں لے رہی، جس کی وجہ سے اس کی پروگریس بہت لو جا رہی ہے، شاید وہ مینٹلی فریش نہیں لگتی۔ سب خیریت ہے؟ اب تو خاور کے چہرے پر بھی تشویش ابھری تھی، کیوں جانتے تھے کہ حورب کو اس سستی کی وجہ گل سے دوری ہے۔ جی سب ٹھیک ہے، خاور کو گویا سوچ جھٹک کر جواب دیا۔ دیکھیں خاور صاحب، آپ جانتے ہیں کہ وہ ہماری یونیورسٹی کی برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، اور ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ایسا ہیرا گنوائے۔ یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر ہے، آپ اسے سمجھائیں کہ بھرپور توجہ دے۔ دوسری طرف خاور بھی فکر مند تھے۔ ٹھیک ہے زبیر صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں سمجھاؤں گا اسے، اب وہ ایسا نہیں کرے گی۔ خاور نے اپنی طرف سے مکمل مطمئن کیے کہا تو دوسری طرف بھی اطمینان ابھرا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ اس سال بھی ہمیشہ کی طرح اپنی بہترین کارکردگی دکھائے گی۔ ہیو اے گڈ ڈے، اللہ حافظ۔ وہ یہ کہہ کر فون بند کر چکے تھے، جبکہ سمرا اب سنجیدگی سے خاور کا فکرمند چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اللہ حافظ۔ خاور بھی فون رہے کسی سوچ میں پڑے گئے۔ کیا ہوا؟ وہ جانتی تھی، پھر بھی پوچھ رہی تھی۔ بعد میں بتاؤں گا، ابھی فی الحال وقت مجھے دیر ہو گئی ہے، سنجیدگی سے کہتے وہ کریم سے بیگ لیے ڈائننگ ٹیبل سے چابی اٹھاتے ہوئے باہر نکلے، اور سمرا وہیں سر پکڑے بیٹھ گئی۔ واٹ انبلیویبل، یہ پریزنٹیشن بنائی ہے آپ نے؟ اسے کہتے ہیں پریزنٹیشن؟ دل تو کر رہا ہے یہ لیپ ٹاپ ہی اٹھا کر باہر دے ماروں
مسئلہ کیا ہے فاروقی صاحب؟ دھیان کہاں ہے آپ کا؟ آج وہ پورے غضب میں آ چکا تھا۔ گرے تھری پیس اور مردانہ وجاہت اور جلال لیے وہ دلکش سراپا کسی اور کا نہیں بلکہ ملک کے نامور بزنس مین شہرام ملک کا تھا۔ سامنے کھڑے فاروقی صاحب بھی لمحہ بھر کو ہل گئے تھے۔ سر میں معافی چاہتا ہوں، وہ گویا منمنائے تھے۔ مقابل کے چہرے پر ماتھے کی رگیں لمحہ بھر کو ابھریں۔ وہ سامنے والے پر ایک اچٹتی ہوئی تنقیدی نظر ڈالے ہوئے تھا۔ آپ کی یہ کارکردگی ہماری کمپنی کو جلد دیوالیہ کر سکتی تھی۔ مہربانی فرما کر ہر کام کو ایک ہی بار میں ٹھیک کرنے کی عادت اپنا لیں۔ وہ اب غصے کو بمشکل کنٹرول کیے بولا تھا۔ غصہ اسے سوٹ نہیں کرتا تھا، دماغ کی نس پھڑپڑانے لگتی تھی۔ میں اسے فوراً ٹھیک کرتا ہوں، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ شہرام ملک محبت میں جس قدر خود پرست اور خود غرض، غصے میں اس قدر خطرناک ہو جانے والا، جس کام کے معاملے میں سوری جیسے بے وقت الفاظ سے نفرت تھی، جسے خوش کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہ تھا سوائے اس واحد مخلوق فارس آفاق کے۔ اس کی رگ و جاں اس کا ساتھی، جائیں ٹھیک کریں اسے۔ اس سے پہلے کہ فاروقی صاحب باہر نکلتے، ملازم اندر آیا کہ سر باہر فارس صاحب آئے ہیں۔ شہرام کے سر ہلاتے ہی وہ دونوں باہر نکل چکے تھے۔ کسی اور موقع پر اگر فارس کی آمد ہوتی تو واقعی ایک اسمائل بھلے وہ جلی ہی کیوں نہ ہوتی ضرور دیتا، مگر اس وقت حالات خاصے گرم تھے۔ فارس اس کا اکلوتا اور بچپن کا دوست تھا، اس کے ہر دکھ کا ساتھی بھی۔ وہ ایک زندہ دل سا خوبصورت انسان فارس اندر جھانک کے خود سے پہلے اپنی شرارتی ہنسی اندر پہنچا چکا تھا۔ میں آئی کم ان مائی سڑو کھڑوس اور شعلہ نما شہرام ملک۔ اب تو فارس صاحب پورے کے پورے اندر آ چکے تھے، ایک ہنسی اور مسکراہٹ لیے جو اس کا خاصہ تھی۔ شہرام تنقیدی نگاہ اس پر ڈالی جو بڑی ہی ڈھٹائی سے اسے نیک نام عطا کیے اب اس کے سامنے تھا۔ کیا کوئی اور لقب رہ گیا تھا مجھے دینے کو؟ اگل دے وہ بھی۔ آج کیوں آیا ہے تو؟ وہ بھی اس وقت؟ میں غصے میں ہوں۔ کام ہے تو بتا ورنہ نکل یہاں سے۔ یار کی ایسی بے حسی نے تو گویا فارس کا دل پاش نہیں بلکہ چوڑا کر گئی تھی۔ پر صاحب سے ذلیل ہو کر مسکرائیں فارس صاحب ہوں اور شہرام نہ، یہ تو دوستی پر دھبا ہوا نا۔ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے، نہ سلام نہ دعا، سیدھا گیٹ آؤٹ ہی بول دیا ظالم۔ فارس صاحب بڑے ہی کوئی رونے والے منہ کے ساتھ سامنے ہی دراز ہوئے تھے، خوبصورت سا شرارتی چہرہ لیے۔ شکوہ تو یوں تھا کہ روٹھی محبوبہ منا رہے ہوں، اب تو پس پردہ ہی ایک ہلکی مسکراہٹ شہرام ضبط کرتا دکھائی دیا تھا۔ آخر وہ اس کی جان تھا۔ ڈرامے مت کر، بتا کیا ہے؟ کیوں بے وقت کی آفت بن کر نازل ہوا ہے؟ شہرام تو واقعی اس وقت جلے کٹے موڈ میں تھا۔ فارس کی ہنسی نکلی۔ صبح بھی محترم کسی کا دماغ کھا چکے تھے۔ یار تو ایک نمبر کا سڑا ہوا انسان ہی ہے، ذرا تو تجھے اس جگری یار کی قدر ہو جو تیرے لیے اتنا بڑا کام کر کے آیا ہے، بلکہ یہ سمجھ اپنی جان بچا کر نکلا ہے۔ چل اب تو نہیں سننا چاہ رہا تو مجھے اجازت دے پھر۔ فارس یوں بولا تھا جیسے واقعی کوئی پہاڑ سر کر کے آیا ہو، پھر عجب بے نیازی دکھاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ، بتا کیا کام کر کے آیا ہے تو؟ اب تو سنجیدگی سے حکم آیا تھا۔ نہیں میں کھڑا ہی ٹھیک ہوں۔ فارس نے مسکینے سے منہ پر لائے اجتناب برتا، ابھی تک اسے گھور رہا تھا۔ اچھا بول۔ شہرام کا دل واقعی اسے دبوچنے کا کیا۔ تمیز سے پوچھ پہلے۔ اب تو شہرام کا دل واقعی اسے دبوچنے کا کر رہا تھا۔ فرمائیے، پتہ نہیں کس ضبط سے اتنی تمیز درآمد کی گئی تھی۔ فارس کچھ دور ہٹا کیونکہ جانتا تھا جو وہ کہنے والا ہے اس کے بعد میز پر پڑی کوئی چیز تو اس کو ضرور پڑنے والی تھی۔ میں تیرے لیے ایک لڑکی پسند کر کے آیا ہوں۔ اب تو شہرام نے اسے ایسے گھورا کہ بیچارے کا حلق سوکھتے بچا، پر اسے کیا پرواہ اس جلی شعلہ نما نظر کی۔ وہ تو دنیا کا اکلوتا ڈھیٹ تھا۔ دیکھ لے تیرا یہ پیارا دوست تیرے لیے کتنا بڑا کام کر کے آیا ہے، بس اب تو تیاری پکڑ لے شادی کی۔ باقی کا سارا کام میرا ہوگا یار، تو ٹینشن فری ہو جا۔ فارس فل ڈھٹائی سے بولا اور مقابل کا غصہ ایک بار پھر ابھرا۔ ہو گئی تیری یہ بکواس ختم؟ بڑی ہی سنجیدگی اور نرمی سے سوال آیا تھا۔ فارس ہاتھ کانوں کو لگا کر کچھ قریب ہوا۔ توبہ ہے ہارٹ لیس انسان، ہاں تجھے یہ اتنی کارآمد خبر بکواس ہی لگے گی نا؟ بھائی تیرا یہ شادی اور پیار ویار سے کیا واسطہ؟ پر دیکھ مجھے تیری بہت فکر ہے میرے یار۔ فارس تھا تو اس کی جان پر تھا وبال جان ہی۔ شہرام کا موڈ بھی ایک دم بدلا کیونکہ فارس تھا ہی ایسا۔ اچھا
ویسے تجھے میری اماں بننے کی کیا ضرورت ہے، تو ایک کام کر، جا کے خود اس سے شادی کر لے۔ شہرام نے تو گویا مسئلہ ہی ختم کر دیا تھا۔ ارے یار نہیں نا، اسے تو میں نے دیکھا ہی بھابھی کی نظر سے ہے، سچی یار تیرے ساتھ اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی، مان جانا۔ فارس تو دوبارہ بیٹھتے ہوئے باقاعدہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ شہرام نے ایک ہنسی اڑانے والی شریر کہکا لگایا اور اگلے ہی لمحے خونخوار نظروں سے فارس کو دبوچنے کو اٹھ دفع ہو یہاں سے، اور کل تک مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس سے پہلے کہ شہرام اپنی جگہ سے اٹھتا، وہ خود بیچارہ دروازے سے اسپیڈ لگا کر باہر نکل دوڑا تھا۔ شہرام واپس اپنی جگہ گیا، چہرے پر ساکت کر دینے والی ہنسی جگمگائی۔ اوئے سوچنا ضرور، میں شادی پر کرسیاں لگانے کا بھی تیار ہوں، دوبارہ دروازے سے منہ نکال کر بولا اور غائب ہو گیا۔ اب کی بار شہرام ملک اپنی پوری آب و تاب سے مسکرایا تھا۔ اف، یہ طلسمی ہنسی نہ جانے کتنوں کا شکار کرنے والی تھی۔ گدھا کہیں کا، ہنستے ہوئے خود کلامی کیے وہ دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا تھا۔ حورب، یہ کیا حال بنا رکھا ہے کمرے کا، اور تم ابھی تک یونیورسٹی کیوں نہیں گئی؟ سمرا کمرے میں آئی تو ہر طرف کپڑوں اور کتابوں کو پھیلاؤ دیکھ کر سر پکڑ چکی تھی۔ وہ اب خفا سی بیڈ پر نیم دراز ہوئی حورب کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میرا موڈ نہیں۔ دوسری طرف جواب میں خاصی بیزاری تھی۔ یہ تمہارا موڈ آج کل چاہتا کیا ہے؟ روز ہی خراب ہوتا ہے، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اب تو سمرا راستے میں پڑے کشن اٹھاتی ہوئی حورب کے سامنے آتی سر پر پہنچ چکی تھی۔ حورب کا آئے دن بڑھتی بے دلی اور بیدارگی سے وہ تنگ آ رہی تھی۔ نظریں اب منہ پھلا کر بیٹھی حورب پر تھیں۔ مسئلہ کوئی نہیں، مجھے گل آپی یاد آ رہی ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ سمرا کو اندازہ تھا کہ یہی وجہ ہوگی، اچھے سے جانتی جو تھی اپنی انوکھی لاڈلی کو۔ کیوں، ہم تمہارے دشمن ہیں کیا؟ کبھی اپنے سگے ماں باپ کو بھی اتنی اہمیت دے دیا کرو جتنی گل کو دیتی ہو۔ اب وہ ہم سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ سمرا کو گل کچھ خاص پسند نہیں تھی، جس کی وجہ حورب کا گل سے حد درجہ اٹیچ ہونا تھا۔ دوسرا عورت اپنی اولاد کے معاملے میں شیئرنگ پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتی، یہ فطری عمل ہے۔ وہ میرے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہے مما، کیونکہ میں ان کی حورب بھی ہوں اور ان کا سالار بھی۔ حورب کا جواب سن کر سمرا کچھ لمحے کو لاجواب ہوئی۔ سالار کا ذکر تو اس بوجھل حورب کو مزید روحانسا کر گیا تھا۔ لیکن ہمیں اگنور کر کے تم ہمیں کس چیز کی سزا دے رہی ہو؟ کیا یہی ہماری محبت کا صلہ ہے؟ اب کی بار سمرا اداسی لیے لاجواب سی ہوئی تھی۔ یہاں آ کر ان کی بھی دلیلیں ہارنے لگتی تھیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ اور ڈیڈ بھی میرے لیے اہم ہو، لیکن مجھے گل آپی کے پاس بھجوا دے، بھلے کچھ دن ہی۔ حورب باقاعدہ سیدھی ہو کر بے قراری سے ان کا ہاتھ پکڑے اداسی سے بولی تھی، میں اسے کہوں گی کہ وہ یہاں آ جائے کچھ دن۔ تم وہاں جا کر اپنی پڑھائی کا مزید حرج کرنا چاہتی ہو، جس کی تمہیں کوئی اجازت نہیں۔ سمرا بھی صاف گوئی سے بولی تو حورب کا اداس چہرہ مزید اداس سا ہوا تھا۔ نو، آپ ان سے مت کہیے گا، وہ نہیں آئیں گی، وہ وہاں اپنے کام نہیں بند کر سکتی۔ حورب رنجیدہ سا منہ بنائے کہہ کر اپنا فون اٹھائے باہر نکل گئی، اور سمرا ایک بار پھر اداس سی ہو گئی۔ گل مصطفیٰ ہمدانی حورب کے والد خاور حسین کی چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی۔ گل کی شادی ایک بہت امیر گھرانے کے مصطفیٰ ہمدانی سے ہوئی تھی۔ وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ پائے کی ٹیچر تھیں۔ خوشیاں بہت تھیں، مگر خوشیوں کے ساتھ ساتھ بہت بڑا حادثہ بھی تھا۔ اللہ نے گل کو ایک بیٹا سالار ہمدانی دیا تھا۔ وہ ایک ہیپی فیملی تھی، مگر قسمت میں ان دونوں میاں بیوی کا بہت کم ساتھ تھا۔ ایک کار حادثے میں گل اور مصطفیٰ کی گاڑی بری طرح تباہ ہو گئی تھی۔ اس وقت گاڑی میں وہ تینوں اور 3 سالہ سالار بھی موجود تھا۔ اس خوفناک حادثے نے گل کو تو بچا لیا، مگر اس سے مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ سالار کو بھی چھین لیا۔ گل بمشکل بچ پائی تھی۔ گاڑی سے بس مصطفیٰ کی لاش ملی تھی، مگر سالار کی باڈی یا اس کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا تھا۔ گل اس اتنے بڑے حادثے سے مر ہی جاتی، مگر سالار کی ڈیڈ باڈی نہ ملنے کے باعث اس کے زندہ ہونے کی ایک امید لیے وہ جینے کی طرف لوٹ آئی تھی۔ گاڑی کے ارد گرد اور آگے پیچھے کے علاقے سے بھی سالار کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ گل خالی ہو گئی تھی، اسے زندگی کی طرف لوٹانا ناممکنات میں سے تھا۔ تب تک خود خاور حسین کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر اس حادثے کے 1 سال بعد ہی اللہ نے سمرا کی خالی گود بہت مدت بعد بھر دی تھی۔ خوبصورت روئی جیسی گلابی گالوں والی وہ بچی، جس کا نام حورب خاور رکھ دیا گیا تھا۔ خاور نے وہ بچی اپنی گل کی اجاڑ زندگی میں سویرا کرنے کے لیے اسے سونپ دی۔ گل جیسی زندگی کی طرف لوٹ آئی،
مگر حورب کے بعد پروردگار نے سمرہ اور خاور کو پھر کوئی اولاد نہ دی۔ یوں حورب ان تینوں کی محبت کے سائے میں بڑی ہوئی۔ اس کی ایک نہیں دو مائیں تھیں۔ حورب کے آ جانے کے بعد گل کے اندر سالار کو ڈھونڈنے کی شدت مزید تیز ہو گئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی ٹیچر تھیں۔ گل نے اپنی ساری توجہ محبت حورب پر لٹا دی۔ خود حورب گل سے حد درجہ کلوز رہی تھی۔ بچپن کی کئی سال تو وہ مکمل گل کے پاس رہی تھی۔ وہ اس کی دوست، ماں، بہن اور استاد سب تھی۔ سمرہ کا اس سب صورتحال سے راضی ہونا ممکن نہ تھا کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی گل کو دے دی گئی تھی۔ سمرہ کو یہی لگتا تھا کہ گل نے اس سے حورب چھین لی ہے۔ جب گل کو اس بات کا علم ہوا کہ سمرہ غمگین رہنے لگی ہے تو اس نے حورب کو واپس بھیج دیا اور پھر اسے کم کم اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ گل ایک سمجھدار عورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حساس بھی تھی۔ سالار حورب سے 4 سال بڑا تھا اور اب وہ بھی اگر زندہ ہوا تو جوان ہو چکا تھا۔ گل دن رات لگا کر آج بھی سالار کی تلاش کو جاری رکھے ہوئے تھی۔ سالار نہ صرف گل کی ریاضت تھا بلکہ اس روئی جیسی نازک بے چین روح والی حورب کا عشق بھی تھا۔ بچپن سے وہ سالار کا سنتی آئی تھی۔ اسے سالار کے وجود اور اس کے گل کے بیٹے ہونے کی ناطے سے محبت تھی۔ فی الوقت گل کا سالار حورب ہی تھا۔ حورب جب بھی گل سے سالار کی باتیں کیا کرتی تھی تو وہ بالکل لڑکے کے گیٹ اپ کرتی اور کہتی میں حورب سالار ہوں۔ پھر تو گل اپنی اس جان پر فدا ہو جایا کرتی تھی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ حورب واقعی حورب سالار بن گئی۔ اس کے اندر کی یہ خواہش محبت بن گئی۔ قسمت میں کیا لکھا ہوتا ہے یہ ہم نہیں جان پاتے۔ گل کی آج تک یہی خواہش تھی کہ اگر سالار مل جائے تو وہ حورب کو اپنی بہو بنائے گی۔ حورب کے خواب جیسی عشق کی ایک یہ وجہ بھی تھی، بنا سالار کو دیکھے وہ پگلی بس اس کی ہی تھی۔ کیا معلوم کہ اس حادثے کے دن سالار بھی اسی حادثے میں مر گیا تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس بچے کو کوئی بروقت مدد مل گئی ہو۔ کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ جو بھی تھا فی الوقت گل کے لیے بھی اس دنیا میں سب سے خاص حورب ہی تھی اور دوسری چیز سالار کی تلاش۔ لو جی، آفس والے بھی آ گئے۔ چہکے نین نقوش لیے بہت پیاری سی چنچل چہرے والی کے چہرے پر مسکان تھی۔ یہ سارہ ملک تھی، شہرام ملک کی والدہ اور احسن ملک کی زوجہ محترمہ۔ سارہ نے مسکراتے ہوئے چاروں دلکش نوجوانوں کو دیکھ کر کہا جو کھانا لگوانے میں مصروف دکھائی دے رہی تھیں۔ السلام علیکم سب کو، سب نے ہی مل کر اجتماعی طور پر کہا تو سارہ اور سبین نے مسکرا کر جواب دیا۔ احسن، سرمد، فہد اور شہرام چاروں ہی آ چکے تھے۔ شہرام کے سوا سب مسکرا رہے تھے مگر وہ اینگری ینگ مین تھا، گھر کا سنجیدہ مخلوق۔ ویسے بھی وہ رات کا کھانا لیٹ کھاتا تھا، تبھی سیدھا اپنے کمرے کی طرف رخ کیے فوراً سے چلا گیا۔ کمال کی اترانے والی ہستی، جیسے مسکراہٹ بھی کہہ دیتی ہو کہ جناب ہنس کر ہمیں مان بخشے، ہماری قسمت چمکائے، مگر وہ ایسا خودبین تھا جو صرف کچھ لمحوں کو اپنی خود پرستی سے الگ ہوتا تھا، فارس کے لیے، اس کے بعد اپنی بیوٹیفل ماں کے لیے جسے وہ شہزادی سمجھتا تھا، ماں بھی ایسی جو اسے دیکھ کر جیتی تھی۔ وہ راز تھا حقیقت میں خود سے لڑتا ہوا ایک جگنو، کئی طرح کی الجھنیں جو پالتا آیا تھا، باہر سے چٹان، اندر سے پور ہلکان۔ واہ بھئی، آج تو کمال کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہلکی سی اترائی وجاہت اور شاندار روبدار آواز لیے کھانے کی خوشبو اندر تک اتارتے ہوئے یہ موصوف سرمد ملک تھے، اس گھر کے بڑے صاحبزادے۔ تھوڑی خود پسندی یہاں بھی غالب تھی، البتہ شہرام میاں پر ساری حدیں ختم تھی، کھانے کے شوقین تھے اور ویسے بھی اس گھر کی عورتیں باقاعدہ شیف جیسی خصوصیات کی مالک تھیں۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے بھائی صاحب، خوشبو بھی ایسی ظالم کے پیٹ میں دوڑتے چوہوں کو اور پرجوش کر گئی ہے۔ اب کی بار احسن اپنی ہنسمکھ طبیعت کے سنگ مسکرا کر بولے تھے، ہلکی سی شیو لیے چمکتے دمکتے اس گھر کے چھوٹے ملک کے والد صاحب، نیارے پیارے، اور جناب شہرام محترم جو بالکل اس سے متضاد تھے، ذرا بھی خود پرستی کا رنگ نہیں تھا، جان دینے والوں میں سے تھے، یاروں کے یار، اپنے چہرے پر مسکران رکھنے والے۔
ہاں ہاں تو پھر دیر کیسی جناب، آ جائیں، کھانا بالکل ریڈی ہے۔ اب کی بار سبین بولی تھی، گھر کی بڑی اور سمجھدار بہو، چہرے سے ہی بڑی اور سلجھی لگتی تھی۔ آخر ہلکا سا روب بڑے ہونے کے ناطے آ جانا بھی فطری عمل ہے۔ فہد بھی فریش ہو کر آ چکا تھا۔ یہ تھے محترم اس گھر کے دوسرے طاقتور اور توانا سے شہزادے، مگر مزاجی رنگ میں اپنے چچا احسن سے میل کھاتے تھے، اور کچھ دیر تک احسن اور سرمد بھی فریش ہو کر آ چکے تھے۔ شروع کریں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سارا نے کھانا سرو کرتے ہوئے بہت پیاری مسکان لیے کہا۔ ویسے کیا بات ہے یہ اس قدر اہتمام، سب خیریت تو ہے نا؟ سرمد صاحب تو باقاعدہ بریانی سے شروع کر چکے تھے۔ جی آج ایک خوشی کی بات ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ پارٹی ہو جائے۔ اب کی بار سبین بولی تھی، ہلکی سی شوخی بھی چہرے پر جھلک رہی تھی۔ معاذ، سجل اور نیمل بھی اپنے اپنے سٹائل سے میز پر آ چکے تھے۔ سجل سیانی، نیمل محترمہ آفت ہی تھی، اور معاذ صاحب زیادہ بڑی آفت۔ اس وقت صرف شہرام کی کمی تھی۔ خوشی کی بات، اب تو بچہ پارٹی بیک وقت بولی تھی۔ بھئی آج سجل بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ سبین نے مسکراتے ہوئے شرمیلی ہنسی ہنستی سجل کو دیکھ کر کہا تو اب تو سب کے چہرے کھل چکے تھے، خاص کر گھر کے سب سے چھوٹے اور موٹے معاذ کا۔ وہ اس فیملی کا تھوڑا ہیلتھ والا بچہ تھا۔ ماشاءاللہ، پھر تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھابھی، آپ کو بھی بھائی، اللہ ہماری سجل بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ احسن مسکرا کر دعائیا انداز میں بولے تو سب نے بیک وقت آمین کہا۔ واؤ، سجل آپی کی شادی ہوگی، کتنا مزہ آئے گا نا؟ معاذ کی پرجوش دیکھ کر سب کے دانت باہر تھے۔ بھئی ویسے ماننا پڑے گا، یہ شادی بیاہ کی باتیں ان خواتین سے اچھا کوئی نہیں ہینڈل کر سکتا۔ سرمد اب کی بار تعریف میں مسکرائے تھے۔ یہ تعریف کرنا تو واقعی اہم فریضہ تھا، اور اگر جن کی تعریف کی جا رہی ہو ان میں بیگم بھی شامل ہو تو پھر کیا خوش مزاجی اور کیا خود پرستی، سب ہی ایک پرچم تلے آ جاتے ہیں۔ تو اور کیا بھائی صاحب، یہ کام تو عورتوں کے ہی کرنے والے ہیں۔ اب کی بار سارا نے سب کو کباب سرو کرتے ہوئے کہا۔ وہ مکمل ممکن متفقہ کا انداز میں مسکرائے تھے۔ بہت مبارک ہو میری لاڈلی بہن، سدا خوش رہو۔ فہد اس گھر کا سب سے بڑا اور ذمہ دار ترین بچہ تھا۔ سجل اور وہ دونوں بہن بھائی جہاں گھر میں پہلی شادی کی خبر کی خوشی ہر چہرے پر رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی، وہیں سجل کا چہرہ بھی اس خوشی سے گلنار تھا۔ سرمد ملک اور احسن ملک ماں باپ حیات نہ تھے، دونوں ہی کامیاب بزنس مین تھے، نہ عزت کی کمی تھی نہ ہی پیسے کی۔ ایک ہی کامیاب کنسٹرکشن بزنس رن کر رہے تھے، جس کی ایک وجہ بھائیوں کے بیچ میں اتفاق تھا۔ سرمد ملک تیکھے مگر تحمل مزاج، جن کی زوجہ سبین ملک تھیں، اللہ نے ان دونوں کو 3 بچوں سے نوازا تھا۔ فہد، سجل اور نیمل۔ فہد اور سجل سب سے بڑے تھے اور 1 سال کا فرق لیے تھے، جبکہ نیمل سجل سے بھی 3 سال چھوٹی تھی۔ احسن ملک، جن کی زوجہ سارا ملک تھی، اللہ نے ان کو 2 بچوں سے اینگری شہرام ملک اور معاذ ملک۔ جہاں شہرام نوازا تھا، شہرام ینگ جینٹل مین، وہیں معاذ شرارتی، ہنسمکھ اور گھریلو بچہ تھا۔ دونوں کے بیچ 7-8 سال کا فرق تھا۔ فہد اور شہرام اپنی اپنی انجینئر مکمل کر کے اب اپنے ہی بزنس سے وابستہ تھے۔ سجل بھی ایم اے کر چکی تھی، جس کی اب شادی طے ہو رہی تھی۔ نیمل کی یونیورسٹی ابھی ختم ہوئی تھی، جبکہ معاذ کا ابھی کالج شروع ہوا تھا، وہ فرسٹ ایئر میں تھا۔ ایک مکمل ہیپی فیملی، جہاں سب کے دکھ اور خوشیاں سانجھی سی تھیں۔ حورب، کیا ہوا ہے پرنسس؟ کوئی پرابلم ہے؟ تم اپنی پڑھائی کو سنجیدہ نہیں لے رہی؟ رات کھانے پر حورب کے انکار کے باوجود خاور اسے خود ہاتھ پکڑے کھانے کی میز تک لے آئے تھے۔ سمرا نے ان کو سب بتا دیا تھا، اور انہوں نے بھی جو کچھ صبح پرنسپل صاحب نے کہا تھا۔ حورب کا ہاتھ تھامے اب وہ نرمی لیے اس سے پوچھ رہے تھے، نظریں اس سلجھے بجھل چہرے پر تھیں۔ سمرا بھی حورب کا بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ سوری ڈیڈ، میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حورب کا بیدار سا چہرہ دیکھ کر اب وہ دونوں میاں بیوی فکر مند سے تھے۔ جو بھی وجہ ہے مجھے بتاؤ میری جان، تمہارے ڈیڈ تمہیں یوں اپسیٹ نہیں دیکھ سکتے۔ بتاؤ مجھے، میں حل کروں گا نا جو بھی مسئلہ ہے۔ اب کی بار خاور نے پیار بھرے نرم لہجے میں کہا تھا، میں اپسیٹ نہیں ہوں، ایک تو یہ وجہ منہ نہیں ٹھیک کرتی۔ سمرا سر پکڑے اب صاحبزادی کا انکار سن رہی تھی۔ اچھا، پھر میرا منہ ٹھیک
اچھا پھر منہ ٹھیک کرو اپنا، ہم لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، کیسا آئیڈیا ہے؟ خاور تو اسے بالکل بچوں کی طرح آفر دیے ٹریٹ کر رہے تھے۔ نہیں ڈیڈ، میرا موڈ نہیں، اب کی بار وہ انہیں واقعی شدید اداس لگی تھی۔ اوکے، اگر تمہارا موڈ ٹھیک کر لو تو میں تمہیں ایک سرپرائز دوں گا، خاور ہر ممکنہ کوشش کرتے ہوئے بولے تھے۔ اپنی اکلوتی پیاری سی بیٹی کی اداسی ان کو بھی ہلا دیتی تھی۔ سرپرائز پر سمرہ بھی تجسس میں لگی تھی۔ سرپرائز؟ حورب نے حیرانی سے خاور کو دیکھا جو بے چینی بھی آیا تھی۔ یس بتاؤں؟ خاور اب کی بار مسکرائے تھے۔ جی۔ حورب بھی اب جاننے کو بے تاب سی تھی۔ کل سنڈے ہے نا، ہم سب گل سے ملنے جائیں گے، مگر ایک شرط پر۔ گل کے نام پر ہی حورب کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اب تو جو بھی شرط ہوتی قبول و منظور تھی۔ وہ کیا ڈیڈ؟ حورب کی خوشی لیے پوچھا۔ سمرہ تو باقاعدہ منہ پر ہلکی سی خفگی لا چکی تھی۔ اتنی خوشی ماں کے لیے تو اس کو کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ رکاوٹ سی حاوی ہوئی۔ وہ یہ کہ تم وعدہ کرو کہ پھر تم اپنا موڈ ٹھیک رکھو گی اور پڑھائی پر بھی فوکس کرو گی۔ حورب تو چاہتی ہی یہی تھی۔ گل سے وہ 3-4 ماہ سے نہیں ملی تھی، البتہ فون وہ حورب کو روز کئی بار کرتی تھی۔ اس سے ملنا اسے اس پگلی کی اداسی کا واحد حل تھا۔ ٹھیک ہے، آئی پرومس، پکا والا۔ اب تو وہ اٹھ کر ڈیڈ کو گھیر کر ہنسی تھی۔ وہ بھی اب حورب کو جوش کو دیکھ کر اسے لپٹائے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ ایسے ہی ہنستے رہا کرو میرے بچے، ایک تم ہی تو ہمارے گھر کی رونق ہو۔ حورب تم اداس ہوتی ہو تو یہ گھر بھی بوجھل لگتا ہے۔ باپ بیٹی کے پیار کو دیکھ کر سمرہ بھی مسکرائیں۔ دل تو ان کا یہاں آ کر اٹک جاتا تھا۔ یہ گل تو ہماری زندگیوں سے چپک کر ہی رہ گئی ہے، دل میں سوچتے ہوئے بے حد افسردہ تھی۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ، جا کر سو جاؤ، سمرہ نے کہا تو حورب ان سے بھی لپٹ کر مسکرائی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ گل سے ملنے اسے اس دنیا کی سب سے اچھا کام لگتا تھا۔ گل سے ملنا مطلب سالار سے ملنا۔ سالار اس کا عشق تھا۔ گل سے مل کر اسے لگتا تھا کہ جیسے وہ سالار سے بھی مل لیتی ہے۔ پگلی نہ جانے کیسے اس محبت نامی اور وہ بھی سراب جیسی کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ میں فائنلی گل آپی سے ملوں گی۔ گڈ نائٹ، مس یو سو مچ گل آپی، دل میں سوچتی ہوئی گل کو میسج ٹائپ کرتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ مس یو ٹو میری جان، سو جاؤ اب، گڈ نائٹ۔ گل کا میسج پڑھ کر وہ ہنس دی۔ سیل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر لیمپ بھی بجھا دیا۔ گل کی زندگی میں بھی حورب پہلے نمبر پر تھی۔ وہ اسے پوری اہمیت دیتی تھی، حورب کی ہر چھوٹی بات کا خیال رکھتی تھی، تبھی وہ حورب کے دل اور زندگی دونوں میں اونچا مقام رکھتی تھی۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ سنڈے ہو اور جناب نوٹی سے فارغ صاحب کی آمد نہ ہو، ایسا ممکن ہی کب تھا؟ اپنی ازلی شرارتی انداز میں وہ وارد ہوتے ہی بلاتا۔ سارا تو دیکھتے ہی مسکرا۔ واحد فرد تھا جو ان کے شہرام کو ہنسانے پر قدرت رکھتا تھا، تبھی تو ان کی بھی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ ارے ماشاء اللہ، آؤ فارغ، کیسا ہے ہمارا بچہ؟ شہرام اور فارغ دونوں کو ہی ایک جیسا ہی سمجھتی تھی۔ وہ کچن میں ہی آ گیا تھا جہاں سارا اور سبین ناشتہ بنوا رہی تھی۔ سبین اب ایک اسمائل دیتی شاید سب کو ناشتے کے لیے بلانے گئی تھی۔ میں تو فٹ ہوں آنٹی، لیکن کسی اور کے دن خراب ہونے والے ہیں۔ اب تو سارا بھی فکر مندی سے فارغ کا سرپرائز شرارتی چہرہ دیکھتے ہوئے حیران ہوئی۔ ارے اللہ نہ کرے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ صبح صبح ہی ہلا رہے ہو بچے، سارا نے کہا تو وہ بھی مسکراتا ہوا کرسی کھینچے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ سنڈے کا ناشتہ وہ یہی کرتا تھا۔ فارغ خود بھی اکلوتا بیٹا تھا۔ ارے میری پیاری سی آنٹی، میں تو آپ کی بہو اور شہرام کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ اب تو سارا واقعی حیرت لیے مڑی تھی۔ ہیں شہرام کی بیوی؟ فارغ نے ان کے ایکسپریشنز دیکھ کر ہنس دیا تھا۔ تو اور کیا، اپنے سرور بیٹے کو یوں ہی کنوارا رکھنے کیا آپ نے شادی وادی کروائیں تاکہ محترم میں کچھ خوش مزاجی کے عنصر آئے؟ میرا تو خیال تھا کہ اب تک آپ نے کوئی لڑکی وڑکی بھی ڈھونڈ لی ہوگی۔ فارغ اپنے شدید انداز میں دانت دکھائے بولا، مگر اب تو سارا واقعی اداس سی ہوئی مڑی۔ کہاں فارغ بیٹا، تم جانتے تو ہو اسے شادی کا تو نام بھی نہیں سنتا۔ لڑکی تو تب ڈھونڈوں نہ جب وہ حامی بھرے۔ دل کے ارمانوں کو آنسوں میں بہہ جانے والا ہی حساب تھا۔ یہ تو مسئلہ ہے نا، آپ اسے منائیں، باقی لڑکی تو میں ڈھونڈ لوں گا۔ سارا کی آنکھیں بھی اس حیرت جیسی بات پر روشن ہوئی تھی۔ کیا واقعی سچ میں یہ نیک کام تم ہی کر سکتے ہو، اور میرا پیارا بچہ اسے منانے کا کام بھی تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا؟ ایک دم فارغ کو جیسے اپنی اہمیت پر بڑا پیار آیا۔ چلے، یہ ذمہ داری میری لڑکی کی آپ فکر ہی نہ کریں،
فارس اور سارا پر ایک مشکوک نظر ڈالے سامنے کھڑا وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس دروازے میں شہرام ہی کھڑا گھور رہا تھا۔ یہ دونوں جب بھی ایک ساتھ ہوتے تھے شہرام ملک کے خلاف کوئی سیکرٹ مشن طے ہو رہا ہوتا تھا ضرور۔ شہرام تبھی موصوف کا ماتھا ٹھنکا ہوا اور بھویں سکڑی ہوئی دکھائی دی۔ یہ کس لڑکی کا ذکر چل رہا ہے یہاں؟ وہ دونوں بھی ساکت ہوئے دروازے کی جانب مڑے تھے مگر اگلے ہی لمحے سارا کے چہرے پر ہنسی جبکہ فارس کے چہرے پر مسکینی سی اتری جس میں اس کو بھی ثانی دوم نہ تھا۔ شہرام کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر دونوں نے ہی ایک دوسرے کو دیکھا۔ لڑکی ہے لڑکی یہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں ہاں شہرام تو تم بھی نا، لگتا ہے کان خراب ہے تیرے۔ کیوں بھئی آنٹی؟ فارس کی اوور ایکٹنگ پر سارا نے بھی بمشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ شہرام تو اس کے اتنے خوش ہونے پر مزید مشکوک ہوا تھا، رگ رگ سے واقف جو تھا۔ ہاں بھئی چلو شہرام تم اسے روم میں لے چلو، میں تم دونوں کا ناشتہ روم میں بھجوا دیتی ہوں، سارا نے کہا تو شہرام اسے دیکھتے ساتھ چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ چل ذرا اوپر۔ فارس کو اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے مگر بیچارہ چل ہی پڑا۔ انشاءاللہ اٹھو اب کوچ کرو۔ بے جا شوخی لیے وہ روئی روئی آواز میں اس اکڑو کو ہنسی نکالنے کی بھرپور کوشش میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا پر وہ ابھی منہ مضبوط کیے ضبط میں بندھا تھا۔ ادھر آ ذرا۔ شہرام نے فارس کا بازو گھسیٹے اسے کمرے کے اندر کیا جو اب اتنے زور سے گھسیٹے جانے پر بہت بیچاری شکل بنائے تھا۔ کیا بد تہذیبی ہے، سڑیل بازو توڑ دی ہے جلاد کہیں کا۔ فارس کا منہ دیکھ کر شہرام کو ہنسی تو آئی پر وہ ضبط کر کے مصنوعی سنجیدگی سجائے اسے گھورنے میں لگ چکا تھا۔ چپ کریے، کیا نیچے مما کو پٹیاں پڑھا رہا تھا؟ کس لڑکی کا ذکر ہو رہا تھا؟ شہرام کی خونخوار نظریں اب فارس پر تھیں جو درد بھلائے اب شرارتی ہنسی لیے تھا۔ ارے وہ! فارس نے وہ کو خاصا لمبا کھینچا جس سے صاف ظاہر تھا کہ ڈرامے بازی کا آغاز شروع ہوا چاہتا ہے۔ ہاں بول، ڈرامہ بند کر۔ شہرام نے مکہ بنایا اس کی ہنسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ ظاہر کیے تیور دکھاتے کہا۔ ابے کچھ بھی نہیں، ہم تو لکڑی کہہ رہے تھے، بھلے جا کر پوچھ لیں آنٹی سے۔ فارس نے منمناتے ہوئے مکے کی پہنچ سے نکلتے ہی کہا تو شہرام تھوڑا ہنسی دبائے دھیما ہوا۔ اگر کوئی اور بات ہوئی تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ گویا فارس کی مسکین ہنسی دیکھتے ہوئے اس نے وارننگ دی۔ فارس بھی فارس ہی تھا، پیٹ کا ہلکا۔ تو مان کیوں نہیں لیتا ان کی بات؟ آخر شادی کر لیں، عمر گزر گئی نا تو پھر کسی نے پوچھنا بھی نہیں۔ مجھے تیری بڑی فکر ہے۔ فارس کے منہ سے سچ یوں پھسلا گویا ہاتھ سے ریت۔ شہرام کو اس کی یہی بات پسند تھی، سب اگل دیتا تھا۔ خوشگوار سی ہنسی ضبط کیے وہ دوبارہ فارس کی جانب مڑا جو اس سچ کے درآمد ہونے پر منہ پر ہاتھ دھرے افسوسناک ہنسی لیے تھا۔ مطلب یہ بات ہو رہی تھی۔ شہرام پھر سے گھورے بولا۔ مارنا ہے تو مار لے یار، اب سچ منہ سے نکل ہی آیا ہے تو کیا کروں پھر پر یار بہت ارمان ہے آنٹی کو، وہ بھی چاہتی ہے تیری بھی شادی ہو اور چھوٹے چھوٹے درجن بچے ہوں۔ مسکین اور سنجیدہ شکل بنائے فارس شادی نامہ کھولے دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ درجن؟ ہاں، اب تو وہ فارس کو دبوچ ہی چکا تھا۔ شہرام خود بھی دانت نکال چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے صوفے پر پٹک کر سامنے سیدھا ہوا، چہرے پر دوبارہ سے سنجیدگی تھی۔ تو کر لے شادی، تکلیف کیا ہے تجھے میری آزادی سے؟ یہ مما کے کان بھرنا بند کر، اور اگر تو نے اس سارے معاملے میں گھسا تو تیری ٹینڈ تو شہرام کرے گا۔ اب شہرام واقعی ایک کھڑوس نائی ہی لگا تھا، سامنے بھی پتھرائی حیرت ابھری۔ یہ ٹینڈ والا مذاق نہیں یار، بندے کی اپنے سرکل میں تھوڑی عزت ہے، اس کی معصومیت پر شہرام بھی ہنس چکا تھا۔ بس پھر دور رہے اس معاملے سے۔ ایک بار پھر خوشگوار سی وارننگ دیتے وہ کچھ ہلکا ہوا تھا۔ اور اگر زبردستی مجھے اس معاملے میں گھسا دیا گیا تو؟ ہولے ہولے قدم اٹھاتا وہ بڑی معصومیت سے تھوڑی پر ہاتھ دھرے بولا۔ شہرام نے ایک خونخوار نظر اس پر ڈالی۔ پھر تیری موت شہرام ملک کے ہاتھوں ہوگی۔ صاف اور شفاف قسم کی مطمئن دھمکی آئی تھی۔ ویسے جو لڑکی میں نے تیرے لیے دیکھی ہے نا، ہائے تجھ سے تو زیادہ ہی سڑی ہوئی ہے، کیا خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے دو کھڑوس دو۔ اتنی سی بات تھی کہ اب بیٹھ کے چاروں تکیے اس پر صورت برسات نازل ہوئے تھے۔ ساتھ ہی شہرام نے پکڑا میگزین بھی دے مارا تھا جو بیچارے کی ناک پر لگتے لگتے مس ہوا تھا۔
ارے کوئی ہے جو مجھے اس خونخوار بلا سے بچائے۔ بیچارہ فارس تو دہائیاں دیتا رہ گیا تھا۔ شہرام بھی اب بمشکل ہنسی دبائے اس ڈرامے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دیکھ فارس، اگر تو نے یا کسی نے مجھے فورس کیا تو میں واقعی خونخوار بن جاؤں گا۔ بڑی شریف قسم کی اور سلجھی اور سنبھلی وارننگ آئی تھی۔ ناشتہ آ چکا تھا۔ ملازمہ ناشتہ کی ٹرے بیڈ پر دھرے باہر نکل گئی تھی۔ شہرام بیڈ پر بیٹھ گیا تھا جبکہ فارس نے سارے گرے تکیے اٹھائے اور انہیں بیڈ پر دھرے ان تکیوں کے پہاڑ پر جا بیٹھا۔ شہرام نے ایک شرارت سے مزین نظر اس گدھے کو دیکھا۔ دوست ہوں تیرا، جو کروں گا تیری بھلائی کے لیے ہوگا۔ جلدی سے ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر تیری شادی کی پلاننگ بھی کرنی ہے۔ بڑی ہی بزرگانہ فکر لیے وہ فارس نامہ وبال صاحب جگری یار کی شادی کروانے کے لیے ہلکان دکھائی دیے۔ اس سے پہلے کہ فارس اس تکیے کے پہاڑ پر ٹک کر سنبھلتا، شہرام نے تکیوں کی ٹانگ پھیلائے پاؤں مارا تو سارے فارس سمیت زمین بوس ہو گئے۔ اب بتا کون سی پلاننگ؟ شہرام تو ہنستا ہوا اب تکیے لیے زمین پر اوندا پڑا فارس پر جھکا پوچھ رہا تھا، وہ بھی ڈھیٹ مٹی دانت نکالے جا رہا تھا۔ تیری شادی کی شادی پھر کیا؟ اب ایک ہی تکیے سے اسے پر نان اسٹاپ برسات شروع کی۔ دونوں ہی اب ہنس رہے تھے۔ ویسے کوئی کمینی قسم کی ڈھیٹ ہے تو فارس۔ اب تو شہرام بھی نان اسٹاپ اپنی طلسمی ہنسی لیے ہنس رہا تھا اور دروازے پہ کھڑی سارا تو صدقے واری جا رہی تھی دونوں پر۔ ایک دم سنجیدہ رہنے والا شہرام اس قدر بھی ہنس سکتا ہے یہ تو وہ بس سوچ ہی سکتی تھی، مگر ایسا فارس کی بدولت ممکن ہوتا تھا۔ دونوں کی اس خوبصورت دوستی کو نظر نہ لگنے کی دعائیں دیتی وہ واپس مڑ چکی تھی۔ وہ دونوں بھی اس خوشگوار انداز میں مسکراتے ہوئے ناشتہ شروع کر چکے تھے۔ شہرام کا ہر سنڈے فارس یوں ہی خاص بناتا تھا۔ وہ بھی جانتا جو تھا شہرام کے لیے ہنسنا نہایت اہم ہے۔ یہ چیز اس کی طبیعت میں بہت سدھار لاتی تھی، مگر اچانک آنے والا شدید غصہ شہرام ملک کے دماغ کی نسیں جامد کر دیتا تھا۔ یہ فارس آفاق تو ایک طرح اس پر پراسرار سے شہرام کی دوا تھا، اس کا مسیحا تھا، اس کی ہر کمی اور تکلیف سے واقف۔ آئی مس یو سو مچ آپی۔ حورب تو اب خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کی روح شناس طبیعت کو سمجھنے والی دل پسند ماں آج وہ پورے 4 ماہ بعد گل سے مل رہی تھی۔ بہت ہی دلکش سی مسکراہٹ لیے گل 40-45 عمر کے درمیان لگتی تھی۔ حورب اور سالار کی سنڈریلا واقعی کسی شہزادی جیسی تھی، مگر شہزادی بھی وہ جس کی کہانی خوبصورت نہیں تھی۔ پور لا حاصلی اور انتظار کی اذیت میں لپٹا تھا۔ اپنا سب کچھ گنوا کر جینا آسان نہیں تھا۔ یہاں تک کہ رہائی چھین لیتا ہے۔ گل کی آنکھوں میں وہ خلش اپنے پاؤں جمائی تھی جو ایک مدت سے یہاں کی رہائشی تھے۔ اس سب کے باوجود مسکرائی آنکھوں والی گل عمر تو زیادہ تھی، مگر ابھی تک خود کو بالکل فٹ رکھا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی پروفیسر تھی خود۔ وہ حورب کو دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائیں۔ اسے کب سے خود سے لگائے بیٹھی تھی، جیسے کوئی اپنا سرمایہ حیات بہت دن بعد نکال کر ماتھے پر لگائے سینے سے لگاتا ہے۔ خود حورب بھی بالکل گل کی ہی بیٹی لگ رہی تھی، اور وہ تھی گل کو سالار بھی اور گل کی حورب بھی۔ میری جان، آئی مس یو ٹو۔ بہت بزی لائف ہو گئی ہے، ذرا ٹائم نہیں ملا، ورنہ میں خود چکر لگاتی۔ حورب کا چہرہ تھامے وہ دلکش سی شفقت لیے تھی، شفقت بھی ایسی جو بس اسیر کر دے۔ بہت یاد کر رہی تھی یہ تمہیں، ویسے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ تمہیں حورب کو ہمیشہ پاس ہی رکھنا چاہیے تھا۔ خاور بھی اب ہلکی سی شرارت سے مسکراتے ہوئے چائے پیتے بولے، جس پر سمرا خاصی خفا سی نظر ڈال چکی تھی۔ گل نے بھی سمرا کی نظر کا اندازہ محسوس کیا تھا۔ میں خود اس کے بغیر ادھوری ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ اس پر آپ دونوں کو حق ہے۔ یہ وہاں رہے تب بھی میرے دل کے اتنے ہی قریب ہے۔ دونوں کو اس قدر پیار سمرا کو ہمیشہ ہی کھٹکتا تھا۔ آپ کی یہی باتیں تو مجھے آپ سے دور نہیں ہونے دیتی۔ حورب ایک دم ہنسمکھ سی ہو گئی تھی۔ یہی کمال تھا گل کا، اس بے چین روح والی کی ہر اداسی تھم گئی تھی، ویسے وہ جیسے جی اٹھی تھی۔ دور ہونے پر بھی نہیں ہونے دوں گی تمہیں اب کی بار۔ گل اس کے گال کھینچتے مان لیے ہنسی۔ تم آتی جاتی رہا کرو گل، تم سے مل کر ہم سب فریش ہو جاتے ہیں۔ خاور بھی گل سے بہت پیار کرتے تھی تو ان کی اکلوتی بہن، سب دیا مگر اچھی قسمت نہ دے سکے۔ اسی بات سے تو والدین خوف کھاتے ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر آسائش دے کر بھی مقدر نہیں دے پاتے۔ جی بھائی، اب کوشش کروں گی۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ خود کو مصروف رکھنے کے چکر میں خود کو بہت زیادہ پھنسا لیا ہے میں نے، لیکن اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہیں کوئی جاب مل جائے تاکہ میں آپ کے اور حورب کے قریب رہ سکوں۔ حورب تو گویا پرجوشی لیے مسکرائی تھی۔ اس سے بڑی خوشی کی روح ہوئے زمین
پر نہ تھی کہ گل اس کے پاس آ جاتی۔ سچ؟ واؤ، پھر تو بہت مزہ آئے گا، آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ وہ ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی تھی، گل کی بھی دنیا روشن ہو جاتی تھی، اسے لگتا جیسے اس کا سالار بھی مسکرا رہا ہو۔ گل بھی مسکرائے، سر ہلائے، اس کا چہرہ تھام چکی تھی۔ بہت اچھا ہو جائے گا یہ، خاور بھی خوشی لیے بولے۔ ہاں، اس کا موڈ بھی نہیں بگڑے گا، ہم تو جیسے کانٹے چبھوتے ہیں اسے۔ سمرا کی نارمل بات میں چھپی خفگی گل اور خاور سمجھ گئے تھے، جبکہ حورب اب اٹھ کر مما کو گھیر چکی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ وہ سمرا کے ساتھ بہت بار ناانصافی کر جاتی ہے۔ گل تو آج تک اسے یہی سکھاتی آئی تھی کہ وہ سمرا کو زیادہ پیار دیا کرے۔ آپ تو میری بڑی والی کوئن ہے نا۔ حورب کے لاڈ بھی گویا لوٹ آئے تھے، ایک گل سے مل لینے سے وہ بالکل نارمل ہو جاتی تھی، کھل جاتی تھی۔ سمرا بھی نہ چاہتے ہوئے مسکرا سی دی۔ مجھ سے بڑی میری بیٹی چھین لی ہے تم نے گل۔ دل میں وہ ہنستی مسکراتی گل کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، دل غمگین سی رقابت میں سمٹ چکا تھا۔ میڈم کھانا لگ گیا ہے۔ اسی لمحے ملازم آیا۔ چلیں کھانا کھاتے ہیں، اور ہم تمہاری سب فیوریٹ ڈشز بنائی ہیں میں نے، آ جاؤ۔ حورب کا ہاتھ پکڑ کر گل مسکرائی۔ وہ لوگ وہاں شام تک رکے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی حورب کو واپس آنا پڑا تھا، مگر اس بار گل نے جلدی آنے کا وعدہ کیا تھا، جس نے حورب کو مزید خوش کر دیا تھا۔ حورب کا یہ سنڈے سب سے بیسٹ رہا تھا۔ شام تک وہ واپس آ گئے تھے۔ یوں ہی اس کا دل لائبریری جانے کو کیا تھا، کیونکہ اسے کچھ بکس لینی تھی۔ بقول خاور کے اب اسے اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا تھا۔ شام کو بھی سڑکوں پر حد درجہ ٹریفک تھی۔ توبہ ہے، اس قدر ٹریفک، رستہ بھی نہیں مل رہا۔ اپنے چہرے پر آتی لٹوں کو بے دردی سے پیچھے ہٹاتے اب وہ اس گنجان سڑک کو کوس رہی تھی۔ وائٹ لانگ فراک اور جینز پہنے، بالوں کو ہلکے سے ہیئر بینڈ میں مقید کیے، وہ مصنوعی حسن سے بالکل عاری ہو کر بھی اپنے نام جیسی نازک اور کومل لگ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی گاڑی اس سڑک سے نکالنے میں کامیاب ہوئی اور مین روڈ پر آ گئی۔ یہاں ٹریفک تو کم تھا، مگر کچھ لوگ شاید یہاں بھی آنکھیں بند کیے گاڑی چلا رہے تھے۔ زبردست ٹکر نے گویا حورب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس اچانک افتاد پر حورب کے علاوہ وہ ٹکرانے والے بھی بوکھلا چکے تھے۔ حورب کی گاڑی کو پیچھے سے آنے والی گاڑی نے زبردست ہٹ کیا تھا، اور اب وہ غضبناک ہوتی ہوئی ان اندھوں کی طبیعت صاف کرنے باہر نکل آئی تھی۔ اندھے ہو کر گاڑی چلا رہے ہیں آپ؟ ہاں، میری گاڑی، اوف، کباڑا کر دیا اس کا۔ پہلے تو محترمہ شیرنی کی جیسی دھاڑی تھی، پھر ایک دم منہ پر شدید رونا آیا تھا، کیونکہ گاڑی کی حالت ہی قابل رحم ہو چکی تھی۔ دوسری گاڑی کھلی اور وہ دونوں ہی باہر نکلے تھے۔ اب تو حورب کے چہرے پر اسی اندھے کو دیکھ کر برہم رنگ ابھرا تھا، جو اب دانت نکالے ہلکی ہلکی اسمائل دے رہا تھا۔ شہرام تو ایک دم سنجیدہ سا اسے اور اس کی گاڑی کے نقصان کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ تم اندھے کہیں کہ اس دن تو میں تمہارا سر نہیں پھاڑ سکی، پر اب نہیں بچو گے۔ وہ تو گویا بازو چڑھائے شیرنی کی طرح دھاڑی تھی، اس فارس کو کچا چبانے والے تیور دکھاتی۔ وہ طیش میں آئی ہوئی جنگجو بن چکی تھی، جبکہ شہرام تو اب اس کوئلہ چباتی نڈر اور پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر حیرت میں تھا۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی شہرام کی طلسمی آنکھیں تھم جانے کے عمل میں جا اٹکی۔ پہلی بار وہ یوں کسی چہرے پر رک گیا تھا کہ اس کا سارا خود ساختہ سنجیدہ پن چھک گیا تھا۔ فارس نے بمشکل ہنسی دبا رکھی تھی۔ او دیکھیں مس، جو بھی آپ کا نام ہے، لیکن غلطی آج بھی میری نہیں ہے۔ آپ گاڑی کچھوے کی اسپیڈ سے چلائیں گی تو یہ تو ہوگا نا۔ فارس کی ڈٹائی پر اب وہ اسے تو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس گھوری میں شہرام بیچارے کو بھی لپیٹ چکی تھی، جس کے چہرے پر تنا ہوا تاثر لوٹ آیا تھا۔ اور آپ شکل سے تو بہت اچھے خاصے لگ رہے ہیں، تھوڑی عقل انہیں بھی سکھا دیں، پہلے بھی مجھے مارنے والے تھے۔ اللہ معاف کرے، آنکھوں والے اندھے کم نہیں ہیں اس دنیا میں۔ اب تو فارس کو ہنسی کا دورہ پڑا تھا، کیونکہ بیچارہ شہرام تو خواہ ہی اس شعلہ اگلتی نظر کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ شہرام نے ایک غصیلی نظر فارس کی بتیسی پر ڈالی اور ایک اس انگارے چباتی حورب پر، جو اب بڑی ہی تشویشناک صورت بنائے اپنی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کا جو نقصان ہوا ہے ہم بھر دیتے ہیں۔ شہرام نے بہت ہی تحمل سے پہلی بار کسی کی بے وجہ دھونس برداشت کرتے والیٹ کھولا تو وہ پھر سے دونوں کو ہاتھ کمر پر دھرے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ جی نہیں، میں کسی کا احسان نہیں لیتی، انہی پیسوں سے اپنے اس اندھے دوست کا علاج کروا دیں تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ غضب دکھاتے پیر پٹکتی حورب خاور اپنی گاڑی کھولے اندر بیٹھ چکی تھی۔ فارس تو ابھی تک بے عزتی میں کھویا ہوا شریر سی پراسرار ہنسی میں گم تھا، جبکہ حورب کے اوجھل ہوتے ہی اب شہرام اپنا والیٹ رکھے مکمل تیش سے فارس کی طرف مڑا، جو اب باقاعدہ تھوڑا دور ہٹے مسکین شکل لیے تھا۔ تازہ بے عزتی تو ہضم ہو چکی تھی، اب لاتیں اور مکے کھانے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ یہ تھی وہ لڑکی۔ شہرام کے چہرے کی ناگوار سنجیدگی دیکھ کر ایک بار پھر فارس کو ہنسی کا دورہ پڑا تھا۔
ہاں 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 نا، کیا عجیب اتفاق ہے کہ تیری اور اس کی ملاقات بھی ہو گئی. ہائے اف، ایک دم ٹکر کی لڑکی ڈھونڈی ہے نہ تیرے لیے تیرے اس شہزادے نے. فارس اب اس کے ہاتھ سے واقعی پٹ جاتا، مگر شہرام تو واقعی کہیں کھو چکا تھا. فارس آپس کی بات ہے، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ سڑی ہوئی ہے، یعنی ایسی تو میرا پہلے دن سر پھاڑ دے گی. بیچاری سنجیدگی اور معصومیت لیے شہرام خاصا فکر مند لگا تھا، جبکہ فارس کے دماغ کی گھنٹی ضرور جل اٹھی تھی. اوئے ہوئے، یعنی گل بن سکتی ہے یار، دیکھ تو ہے کتنی پیاری. کیا ہوا جو زبان کی تیز ہے، خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے. بد زبان تو اب تو فارس تھا اور شہرام کی گرفت، مگر وہ ہنستا ہوا اس کی گرفت سے نکلے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا. شہرام ملک کی یہ سنجیدگی تو واقعی نہیں تھی، وہ بھی ہلکی دبی مسکراہٹ لیے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا. فارس کی جانچتی نظریں اب اپنے جگر پر تھیں. ہاں کر دے شہزادے، فارس واقعی ہی کر رہے عرض کا اکلوتا ڈھیٹ تھا. شہرام نے ایک مصنوعی غصے کی نظر سے اسے نوازا. صحیح شرارت سجائے وہ آنکھیں کھولے جواب کا منتظر تھا. لگتا ہے تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے. مجھے کیوں لگتا ہے کہ تو میرے ہاتھوں سے ہی مرے گا. وہ اب اور سب کی زبان پر یہی ہوگا کہ بیچارہ شہرام ملک کی شادی کروانے کے چکر میں ضائع ہو گیا ہے. اب کی بار شہرام کی آنکھوں میں بھی شرارت تھی، مقابل قہقہ ابھرا تھا. ہاں ہاں میرے یار، تو مجھے ایزی نہ لے، یہ یاد رکھ کے کروانے کے بعد ہی مروں گا، اور پہلے روانہ ہو بھی گیا نا تو میری نیک روح یہ فریضہ سر انجام دینے پہنچ جائے گی. اب تو وہ خود بھی ہنس رہا تھا. بہت بڑا ڈرامہ ہے تو بدرو کہیں کا. شہرام بھی ہنسی دبائے میوزک آن کر چکا تھا، مگر اس کا دماغ تو واقعی آج کسی اور ہی سمت گامزن تھا. فارس نے بھی ایک مسکراتی نظر ڈالی اور ہنستا ہوا میوزک سنتے سامنے دیکھنے لگا. فارس صاحب نے تو چن چن کر گانوں کی کلیکشن رکھی تھی، پرانے گانوں کی. وہ دونوں ہی دل دادا تھے. شہرام تو شاعری سے بھی شغف رکھتا تھا. تنہائی اور تکلیف زندگی سے جڑی تو انسان کو ہلکا پھلکا شاعر بنا ہی دیتی ہے. شہرام کے چہرے کی رونائیاں بھی بے مثال تھی. فارس کے چہرے کی دلکشی اس سے بھی باکمال تھی. مدھر سی موسیقی نے تو دل جلے کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا. اسے بھی لگا جیسے دل میں کوئی مقام رکھنے آ رہا ہے. ارے واہ، آج تو میری بیٹی تمام فضول چیزیں چھوڑ کر کتاب پڑھ رہی ہے. دیٹس ویری گڈ. صبح ناشتے کے بعد سبین کمرے میں آئی تو نیمل کو میوزک سننے اور موبائل پر مصروف ہونے کے بجائے کتاب میں گھسا دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشگواری سی آئی تھی. وہ بیڈ سے ٹیک لگائے، ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائے ریڈنگ میں مگن تھی. وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی تھی. اپنے چہکتے نین نقوش والی نیمل ملک بلا شبہ اس کے حسن چمکتا ستارہ تھا. کسی دل والے کا عشق بھی تھی. فارس آفاق کا ایک مدت سے وہ آفت کی پرکالہ اس ظالم تیکھی بے حس اور اپنے بے مول محبت لوٹاتا آ رہا تھا. چپ چپ، ایک طرفہ طور پر خاموشی سے. نہیں جانتی تھی کہ پگلی کسی ہیرے کی ریاضت ہے، کسی آسمان کے چاند کی محبت ہے. وہ جو دوست پر واری جاتا تھا، پھر محبوب کے لیے تو دنیا کی ساری رنگینی سمیٹ لاتا. ہنسمکھ نیارا، بے حد پیارا. مگر ہائے یہ محبوبیت کی کرسی جو بٹھاتا ہے مغرور ہو جاتا ہے، خود سری کا شاہکار بن جاتا ہے. اور محبوب ظالم نہ ہو تو اسے محبوب کون کہے. یوں ہی ختم ہونے کے بعد اب وہ بالکل فری ہی تھی. جی ممی، بس یہ کل ڈیڈ بہت اچھی بکس لائے تھے، سوچا انہیں ہی پڑھ لوں. اور کروں بھی کیا، یونی کے بعد تو بہت بور ہو گئی ہوں. وہ بھی ناک چڑھائے اپنی بوریت کا رونا روتے بولی تو سبین ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس کے روبرو بیٹھ گئی. تو بھائی ڈھونڈ لیتے ہیں نا مصروفیت، کیوں نہ سجل کے ساتھ ساتھ ہم تمہاری بھی شادی کرتے. سبین تو مکمل گھریلو خاتون تھی، ایک ایسی ماں جسے بس اپنی بیٹیوں کو پیا گھر بھیجنے کی ہی فکر ہوتی ہے. کتاب رکھے وہ حیرت لیے سیدھی ہوئی. میری شادی؟ نیمل کے ایکسپریشنز دیکھ کر سبین مسکرائے سر ہلا رہی تھی. ہاں شادی، اور ویسے بھی سجل کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے، کیونکہ آپ کے فہد بھیا نے صاف صاف کہہ دیا کہ پہلے نیمل اور سجل کی شادی ہوگی پھر میں کروں گا. اور ویسے بھی میں اور تمہارے ڈیڈ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اپنے بچوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں. اب کی بار سبین کے لہجے میں نرمی اور مان زدہ. کیا اب آپ میری مرضی سے شادی کریں گی؟ نیمل سنجیدگی اور کھوئے انداز میں بولی تھی، اور سامنے ہی کچھ پل کو سنجیدگی ابھری تھی. جانتی جو تھی کہ اپنی بچی کی انوکھی جنونی مرضی. سنجیدگی نے ہلکی ناگواری کی بھی رنگ پکڑا. شہرام کے علاوہ اگر کوئی تمہیں پسند ہو تو بتاؤ. اس بات پر تو نیمل کے چہرے پر بے قراری ابھرنی فطری تھی. محترمہ شہرام ملک جیسے غسیل گھمنڈی پر فریفتہ تھی، یعنی اسے خود بین کو چاہنے والوں کی لمبی فہرست میں سے سب سے جنونی اور پاگل دیوانی نیمل ملک تھی. مگر شہرام کیوں نہیں؟ آخر
میں شہرام کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اب اچھے سے ذہن میں بٹھا لے نیمل ایک ضدی لڑکی تھی، ضد بھی وہ جو فوراً آگ کی مانند دہک جاتی، اور خاص کر شہرام کے معاملے میں اس کی ضد سے سبین پہلے سے ہی واقف تھی اور ہر بار انکار کرتی تھی کیونکہ ایسے ناممکنات میں سے تھا۔ شہرام ملک نے تو اپنی طرف سے نیمل کو بہن بنا کر جھنجٹ ہی ختم کر رکھا تھا، وہی وہ بعد آیا جنون اور ضد سے، اور نیمل اس کے فارس کا عشق تھی۔ بارہا اسے سمجھاتا تھا پر اس ٹیڑھی ہڈی والی بدحواس نیمل پر آج تک کوئی اثر نہ تھا، اور ممکن تھا کہ بے اثری قائم رہنے والی تھی۔ فارس کی محبت کا صرف شہرام کو علم تھا، ویسے بھی شہرام اور نیمل خود ہی ایک دوسرے کی ضد تھے، نہ تو دونوں کے مزاج ملتے تھے، نہ حرکتیں، نہ ہی دل، نہ دماغ، اور وہ بندہ اپنی ضد نہ ماننے پر نیمل ملک کس کھیت کی مولی تھی۔ شہرام ملک وہ آزاد پنچھی تھا جسے قید سے نفرت تھی، پھر چاہے وہ قید محبت کی ہو یا شادی کی۔ یہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا، اس کے انتظار میں رہی تو بوڑھی ہو جاؤ گی۔ نہ تم دونوں کے مزاج ملتے ہیں نہ کچھ اور ایک نہایت خوش مزاج سا بچہ ہے، تم اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، لہٰذا یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں کئی بار کہہ چکی ہوں سبین تو اب اٹھ کر پردے ہٹانے کے بعد سائڈ ٹیبل پر خالی مگ اٹھائے اسے سنجیدگی سے سمجھا چکی تھی، پر وہ ضرور بے چین ہو گئی تھی، بلکہ پاگل کہنا زیادہ مناسب تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، اگر میری شادی شہرام سے نہ ہوئی تو میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی، سن لیں۔ غصے سے بک بیڈ پر مارتے وہ باہر نکل گئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، سبین تو پہلے جھنجھلائی سی مگ لیے باہر نکل گئی۔